ریکارڈنگ آپ کی خدمت میں urduaudiobooks.com کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ urduaudiobooks.com پر آپ سن رہے ہیں رسول حمزہ طوف کی کتاب میرا داغستان، آواز وجی احمد صدیقی۔ صنف بے وقوف چیخ پکار کے ذریعے لوگوں کو لاجواب کر دیتا ہے اور عقل مند صرف ایک چست اور برجستہ فقرے سے۔ بہار کا موسم گانا گانے کے لیے موزوں ہے اور جاڑے کا موسم کہانی سنانے کے لیے۔ میں ایک پہاڑ کے سامنے کھڑا ہوں جسے مجھے بہرحال سر کرنا ہے۔ میرے پاس بہترین گھوڑا ہے جو مجھے کسی بھی درے سے نکال لے جا سکتا ہے۔ وہ پہاڑ میرا موضوع ہے اور میری زبان میرا گھوڑا۔ اب مجھے بہرطور وہ راستہ تلاش کرنا ہے جس پر چل کر میں ڈھلوان پہاڑ پر چڑھ سکوں۔ میں جن پہاڑی باشندوں کا جانشین ہوں وہ سب کے سب سیدھے راستے کو ترجیح دیتے تھے۔ یہ راستہ تباہی کی طرف بھی لے جا سکتا ہے اور خاصا خطرناک بھی ہے، لیکن اگر یہ راستہ اپنایا جائے تو آدمی کو اپنی منزل تک پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی۔ یا یوں کہا جائے کہ میں ایک قلعے کے سامنے کھڑا ہوں جسے مجھے ہر حال میں فتح کرنا ہے۔ میرے پاس ایک بہترین اسلحہ ہے جو مقابلے کے وقت مجھے کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ یہ قلعہ میرا موضوع ہے اور زبان میرا اسلحہ، مگر مجھے ایک ایسا طریقہ تلاش کرنا ہے جس پر عمل کر کے میں اس ناقابل تسخیر قلعے پر آسانی کے ساتھ قبضہ کر سکوں۔ مجھے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ قلعے پر اچانک حملہ کر دوں یا محاصرے کے ذریعے قلعے کی تسخیر کے طریقے کو ترجیح دوں۔ ایک کھیت میں باجرہ بویا ہوا ہے اور قریب ہی ایک پہاڑی نالا بھی بہہ رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ میں نالے کا پانی کھیت تک کیسے پہنچاؤں۔ چولہے میں لکڑی بھی موجود ہے اور اس پر ایک پتیلی بھی چڑھی ہوئی ہے۔ میرے پاس تھوڑی بہت چیزیں بھی ہیں جو پتیلی میں پکائی جا سکتی ہیں، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ کھانے کے لیے کیا چیز پکائی جائے۔ مدیر موصوف نے اپنے خط میں مجھے اس بات کی کھلی چھوٹ دے دی ہے کہ میں موضوع کے اظہار کے لیے جو ہیئت چاہوں اپناؤں، جس صنف میں چاہوں اپنے احساسات قلم بند کروں، وہ طویل مختصر افسانے کی صنف ہو، کہانی ہو، نظم ہو یا مضمون۔ بات یہ ہے کہ جب بہت ساری چیزوں میں سے کسی ایک کو چننا ہو تو انتخاب کا مسئلہ خاصا دشوار ہو جاتا ہے۔ اپنی نوٹ بک سے ادارہ ادب میں صورتحال کچھ اس طرح تھی۔ تعلیم کے پہلے سال میں شاعروں کی تعداد 20 تھی، 4 نثر نگار تھے اور ایک ڈرامہ نگار۔ دوسرے سال شاعروں کی تعداد 15 رہ گئی، نثر نگار 8 ہو گئے، ڈرامہ نگار 1 ہی رہا، البتہ اب ایک نقاد کا اضافہ ہو گیا۔ تیسرا سال آیا تو شاعر 8 رہ گئے، نثر نگاروں کی تعداد 10 تک پہنچ گئی، ڈرامہ نگار اب بھی 1 ہی رہا، لیکن نقادوں کی تعداد 1 سے بڑھ کر 6 ہو گئی۔ 5ویں سال کے آخر تک شاعر، نثر نگار اور ڈرامہ نگار تو 1 رہ گئے، باقی سارے لوگ نقاد بن گئے۔ یقیناً اس میں مبالغے کا بھی خاصا دخل ہے، لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ بہت سارے لوگ ادبی زندگی کا آغاز شاعری سے کرتے ہیں، پھر نثر کی وادی میں قدم رکھتے ہیں، ڈرامہ لکھتے ہیں اور آخر مضامین لکھنے لگتے ہیں، اور اب تو فلموں کے منظرنامے لکھنے کا کام بھی فیشن بن گیا ہے۔ بادشاہوں اور سلطانوں میں کچھ ایسے بھی تھے جو اپنی ملکاؤں کو محض اس لیے چھوڑتے رہتے تھے کہ وہ ولی عہدوں کی مائیں نہ بن پائیں۔ ایسا کئی بار ہوتا اور تب جا کر انہیں احساس ہوتا کہ قصور ملکاؤں کا نہ تھا۔ لیکن ایک کسان زندگی بھر ایک ہی بیوی پر اکتفا کرتا ہے اور 1 درجن بچے پیدا کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں شراب ضرور پیو لیکن نان پاؤ کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھو، گانے ضرور گاؤ لیکن کہانیاں بھی سنو، نظمیں ضرور لکھو لیکن گھروں میں سنائے جانے والے قصوں سے بھی منہ نہ موڑو۔
نثر: ایک زمانہ وہ بھی تھا جب میں پالنے میں پڑا رہتا اور اماں مجھے لوری سنایا کرتیں۔ ان کو بس ایک ہی لوری آتی تھی۔ ابا اگرچہ خاصے مشہور شاعر تھے، لیکن انہوں نے کبھی اپنے بیٹوں کے لیے کوئی گیت نہیں لکھا۔ وہ ہم لوگوں کو کہانیاں ہی سنایا کرتے، قسم قسم کی کہانیاں، بعض حقیقی واقعات پر مبنی ہوتی اور بعض وہ کہانیاں جو صدیوں سے سینہ بسینہ منتقل ہوتی رہی تھیں۔ یہ ساری چیزیں نثر ہی ہوتی تھیں۔ وہ اپنی نظموں کا ذکر پسند نہیں کرتے تھے۔ میرے خیال میں وہ شعر گوئی کو کوئی خاص اہمیت بھی نہیں دیتے تھے۔ انہیں جن چیزوں سے خاص شغف تھا وہ تھیں کھیت کی جتائی، کھلیان کی دیکھ بھال، گائے اور گھوڑے کا پالن پوشن، چھت پر جمی برف صاف کرنا۔ بعد کے برسوں میں وہ گاؤں اور یہی نہیں پورے ضلع کے ایسے کاموں میں حصہ لیتے جن کی ان کی عمر اجازت دیتی۔ جب وہ کوئی نظم لکھتے تو انہیں اس کی فکر نہ ہوتی کہ یہ نظم شائع کہاں ہو رہی ہے۔ ان کے لیے نظم کا کسی مرکزی اخبار میں شائع ہونا یا ہمارے گاؤں کے نوعمر پائنیروں کی طرف سے نکلنے والے دیواری اخبار میں چھپنا ایک سی حیثیت رکھتا تھا۔ میرا تاثر تو یہ تھا کہ جب ان کی کوئی نظم دیواری اخبار میں شامل ہوتی تو وہ زیادہ مسرت محسوس کرتے۔ اکثر وہ بتاتے کہ مشہور رومانی شاعر محمود کے والد اناصل محمد نے اپنے بیٹے سے کیا کہا۔ جب محمود ایک فضول خرچ بیٹے کی طرح اپنا زرد اور بے رونق چہرہ لیے ہجر کی آگ میں تپتے اور محبت کے گیت گا گا کر تھکے تھکائے گھر آئے اور کھانا مانگا تو ان کے باپ نے بڑے اطمینان سے کہا، اپنی نظمیں کھاؤ اور محبت کی مٹھاس گھول کر پی لو، یا میں تم لوگوں کے لیے کھیتی کرتے کرتے مرا جا رہا ہوں۔ یقیناً چڑیا کو گانا بھی چاہیے، لیکن اس کا خاص کام ہے گھونسلہ بنانا اور بچوں کے لیے خوراک فراہم کرنا۔ ابا کی نظر میں بھی ان کی نظمیں چڑیوں کے گیت جیسی تھیں، خوبصورت، دلکش، لیکن ایسی نہیں کہ ان کے بغیر گزارا نہ ہو سکے۔ ابا کے لیے ان کی حیثیت بالکل ایسی ہی تھی جیسے صبح کو ہم لوگ ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں اور رات کو بستر پر جاتے ہوئے شب بخیر کہتے ہیں، جیسے کسی تہوار کے موقع پر مبارکباد دی جاتی ہے اور کوئی غمگین خبر ملے تو پرسا۔ شاعروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کسی دوسری دنیا کی مخلوق ہوتے ہیں اور ہر ایک کی اپنی دھن ہوتی ہے، لیکن ابا فطرت اور خصلت کے اعتبار سے پہاڑی علاقے کے ایک عام باشندے کی طرح تھے۔ انہیں دوستوں کے محدود حلقے میں بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے میں سب سے زیادہ مزہ ملتا۔ ہر شخص ایک دوسرے کی بات میں مداخلت کیے بغیر اپنے قصے اور سنی ہوئی خبریں سناتا۔ یہ ساری چیزیں بھی نثر ہی میں ہوتی۔ ابا نے جب اپنی ابتدائی نظمیں مشہور شاعر محمود کو دکھائیں تو انہیں بڑا تعجب ہوا اور انہوں نے کہا یہ نظمیں ان کی سمجھ میں نہیں آئیں۔ ان کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ وہ گائے، ٹریکٹر یا کتے کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے تھے کہ ان پر نظم لکھی جا سکے، یا ہنزہ گاؤں کو جانے والی کسی پگڈنڈی کو نظم کا موضوع بنایا جا سکے۔ ابا نے ان سے بڑی خاکساری کے ساتھ سوال کیا، تو پھر میں کس چیز کے بارے میں لکھوں؟ محبت، اور صرف محبت کے بارے میں۔ تمہیں محبت کا ایک محل تعمیر کرنا چاہیے۔ محمود کے اشعار: دنیا میں محبت کا ایک محل یارو تعمیر کیا میں نے، اور خود پڑا ہوں میں ایک غار میں۔ ہاں میں نے بنایا تھا پل ایک محبت کا، پل ٹوٹ چکا یارو، تنہا ہوں میں۔ ابا نے محبت کا کوئی محل تعمیر نہیں کیا اور نہ ہی کبھی انہوں نے اس کی فکر کی۔ ان کی توجہ کا مرکز، ان کا محل، ان کی نظموں کا موضوع تو ان کا گھر تھا، خاندان اور بچے تھے، ان کا گاؤں اور ان کا گھوڑا، اور پھر ان کا ملک۔ وہ دنیا اور دھرتی کے شاعر تھے۔ آسمان اور بارش، سورج اور گھاس،
یہ تھے ان کی شاعری کے موضوعات۔ ہاں، انہوں نے ایک عشقیہ نظم بھی لکھی تھی اس عورت کے بارے میں جو ان کی محبوبہ تھی، لیکن یہ نظم انہوں نے عربی میں لکھی تھی تاکہ کوئی دوسرا اسے پڑھ نہ سکے۔ یہ نظم تو بس ان کے لیے اور ان کی محبوبہ کے لیے تھی۔ ابا کو ایسی کہانیاں بہت پسند تھیں جن میں کوئی نصیحت کا پہلو ہو اور جو قدرے سنجیدہ ہوں۔ شام کے سرمئی اجالے میں وہ مجھے اپنی گود میں بٹھا لیتے، بھیڑ کی کھال والے گرم اور مہکتے ہوئے نئے کوٹ میں چھپا لیتے اور پھر کہانیاں سنانے لگتے۔ یہ کہانیاں ان لوگوں کے بارے میں ہوتی جو دور دراز ملکوں میں جا بسے تھے، اور ان لوگوں کے بارے میں بھی جنہوں نے وطن چھوڑنا کبھی گوارا نہ کیا۔ وہ ندیوں اور راستوں کا ذکر کرتے، کبھی یہ بتاتے کہ پھول کیسے کھلتے ہیں، اور کبھی یہ کہ شہد کی مکھی ان پھولوں پر کیوں بیٹھتی ہے۔ کبھی سورج کے طلوع اور غروب کی کہانی سناتے، تو کبھی ان روایتوں اور رسموں اور رواجوں کا ذکر کرتے جو پرانے زمانے میں رائج تھے، اور کبھی یہ بتاتے کہ لڑائی سے پہلے لوگ کس طرح کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ وہ آسمان پر نظر ڈالتے ہی یہ بتا دیتے کہ کل بارش ہوگی یا دھوپ نکلے گی۔ وہ جانتے تھے کہ اگر چاروں طرف بارش ہو رہی ہو تو تل تیل گاؤں پر سورج چمک رہا ہو تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہنزہ کے پلیٹو پر طوفان آنے والا ہے۔ وہ بتا سکتے تھے کہ رئی کی ایک بالی میں کتنے دانے ہوں گے، اور یہ کہ خوبصورت قوس قزح کیسے وجود میں آتی ہے۔ کوئی مسافر دور سے بھی گزرتا تو وہ یہ بتا سکتے تھے کہ یہ کون ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کس کام کے لیے آ رہا ہے، اور آج شب وہ کس کا مہمان ہوگا۔ افسوس اس کا ہے کہ وہ یہ ساری کہانیاں مجھے تو سناتے رہے، لیکن کبھی انہوں نے انہیں قلم بند نہیں کیا، کیونکہ یہ ساری کہانیاں ان کی نثر کا نمونہ تھیں۔ صدا کے رہنے والے شاعر حمزہ صدا سا کی نثر کا نمونہ۔ ان کے نزدیک افسانہ اور حقیقت دو چیزیں نہ تھیں۔ وہ ایک خیال کو کہانی سمجھتے تھے اور کہانی کو خیال۔ اب رہی نظم تو وہ اسے خود سر اور ضدی دل سے تشبیہ دیا کرتے تھے۔ اگر ابا نے اپنی کہانیاں قلم بند کر دی ہوتی تو بہتر ہوتا، کیونکہ جب میں بڑا ہوا تو میرا خود سر اور سرکش دل مجھ پر قابو پا چکا تھا۔ جب کوئی چڑیا اڑتی ہوئی پاس سے گزرتی تو میں یہ نہ سوچتا کہ وہ کہاں جا رہی ہے اور کیوں جا رہی ہے۔ میرے دل میں یہی خواہش ہوتی کہ اس کے پر میرے ہاتھ میں آ جائیں اور میں اسے پکڑ لوں۔ ابا نے بہت کوشش کی کہ میرا رخ کہانیوں کی طرف موڑ سکیں، لیکن میں اماں کے گیت پر جان دیتا تھا۔ بچپن میں ابا کی تمام کہانیوں سے زیادہ مجھے یہ لوری پسند تھی۔ میرا بچپن گیتوں کے سائے میں گزرا۔ جب میں نے جوانی میں قدم رکھا اس وقت بھی یہی گیت میرے ساتھ تھے۔ جب میں مردوں کے قبیلے میں شامل ہوا تو ان گیتوں کے ساتھ، اور اب بڑھاپے کی منزل کی طرف بڑھ رہا ہوں تو بھی یہی گیت میرے ہم رکاب ہیں۔ اب مجھے یہ احساس ہوا کہ میں چاہے جہاں بھی گھومتا پھرتا رہا ہوں، چاہے میرے لبوں پر کتنے ہی گیت کیوں نہ مچلتے رہے ہوں، ایک چٹان ہمیشہ اس انتظار میں رہی ہے کہ کسی دن کوئی عقاب اس پر ڈیرا ڈالے گا۔ ایک پیڑ ہمیشہ اس کا منتظر رہا ہے کہ چڑیاں اس پر گھونسلے بنائیں گی۔ ایک مکان ہمیشہ اس کا مشتاق رہا ہے کہ کوئی آنے والا اس کے دروازے پر دستک دے گا، اور نثر ہمیشہ شاعر کی راہ تکتی رہی ہے۔ اور آج میں اس چٹان پر اتر آیا ہوں جو ہمیشہ میری منتظر رہی ہے۔ میں دروازے پر دستک دے رہا ہوں تاکہ دروازہ کھلے اور میں مکان میں داخل ہو سکوں، کیونکہ اب جا کر مجھ پر یہ راز کھلا ہے کہ میں شاعری کے ذریعے ان تمام چیزوں کا اظہار نہیں کر سکتا جو میں نے اس دنیا میں دیکھی ہیں۔ شاعری کا سانچہ اتنا وسیع نہیں کہ میرے سارے افکار اور احساسات اس میں سموئے جا سکیں۔ مجھے احساس ہے کہ نثر کوئی گیت نہیں جسے کھڑے ہو کر گایا جا سکے، بلکہ اس کے لیے میز سامنے رکھ کر کرسی پر بیٹھنا اور کام کرنا پڑتا ہے۔ گھڑی میں الارم لگانا پڑتا ہے تاکہ صبح سویرے اٹھا جا سکے،
اور گاڑھی چائے پینی پڑتی ہے تاکہ رات کی نیند غائب ہو جائے۔ اگر بنیاد صحیح ڈھنگ سے ڈالی گئی ہو اور ڈھانچہ مناسب انداز میں کھڑا کیا گیا ہو تو مکان کی تعمیر کا کام آسانی کے ساتھ انجام دیا جا سکتا ہے۔ میری کوشش کا نتیجہ کہانی، مختصر ناول، قصہ، داستان، افسانہ، انشائیہ کی صورت میں برآمد ہوگا یا محض مضمون کی صورت میں، یہ سب کچھ میں نہیں جانتا۔ کچھ مدیران کرام اور نقاد یہ کہیں گے کہ میں نے جو کچھ لکھا ہے وہ نہ تو ناول ہے، نہ داستان اور نہ کہانی، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ یہ ہے کیا۔ کچھ اور مدیر اور نقاد اس طرح کے فیصلے صادر کریں گے کہ یہ بیک وقت ناول بھی ہے اور داستان بھی، وغیرہ وغیرہ۔ میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ میں کچھ لکھ رہا ہوں، اب آپ اسے کسی نام سے بھی پکاریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں کتابوں میں لکھے قواعد و ضوابط کی پابندی کے بغیر محض اپنے دل کی ہدایت پر لکھ رہا ہوں، اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ دل کسی طرح کے قواعد و ضوابط کو تسلیم نہیں کرتا، بلکہ اس کے اپنے آئین ہوتے ہیں، اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ ایک دل کے آئین کا اطلاق دوسرے تمام دلوں پر بھی ہو۔ میں اپنے آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر میں گوشت، چاول، پھل اور مرچ سب ملا کر ایک پتیلی میں چڑھا دوں اور بیک وقت تھوڑا سا نمک اور تھوڑا سا شہد بھی ملا دوں تو جو کھانا تیار ہوگا وہ بدمزہ ہوگا نا؟ لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ ان مختلف چیزوں سے مل کر جو چیز تیار ہو وہ ایک نیا اور مزیدار کھانا ثابت ہو۔ میں اس کا فیصلہ ان لوگوں پر چھوڑ دیتا ہوں جو میرے ساتھ دعوت طعام میں شریک ہوں۔ میری کہانی، میرے تاثرات، میری داستان، مجھے یاد ہے کہ بچپن میں جاڑوں کی سرد رات میں اپنے بستر پر بے خواب پڑا بے تابی کے ساتھ اپنے بھائیوں یا ابا کے گھر واپس ہونے کا انتظار کیا کرتا تھا۔ دروازے پر ہونے والی ہر آہٹ میری توجہ کا مرکز بن جاتی اور انتظار کا ہر لمحہ گھنٹوں کا احاطہ کرتا محسوس ہوتا۔ ایسی راتوں کو نانا میرے پاس آ جاتے اور آہستہ آہستہ مجھے کوئی کہانی، کوئی گیت، کوئی مقولہ یا کوئی چٹکلا سنانے لگتے۔ ایسی حالت میں لمحوں اور گھنٹوں کا احساس ختم ہو جاتا، بس جو چیز باقی رہتی وہ ہوتی نانا کی مدھم آواز اور میرے اپنے ذہن کے پردوں پر ابھرنے والی تصاویر۔ ایسے میں اگر ابا یا بھائی واپس آ جاتے اور نانا کی آواز بند ہو جاتی تو مجھے ان کے آ جانے پر افسوس ہوتا، کیونکہ اس کی وجہ سے دلچسپ کہانی کا سلسلہ ختم ہو جاتا۔ پھر جب میں بڑا ہو گیا اور دنیا کا چکر لگانے لگا تو موقع ملتے ہی ابا اور دوسرے بھائیوں کی طرح گھر کی طرف بھاگتا۔ میں گھر سے جتنا نزدیک ہوتا جاتا میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جاتیں اور میں ان پہاڑی نالوں کو گننے لگتا جو آگے راہ میں ملنے والے ہوتے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ میرا کوئی ہمسفر اپنا کوئی ذاتی تجربہ یا کوئی داستان یا کہانی دلچسپ انداز میں سنانے لگتا اور میں اتنی محویت کے ساتھ سننے لگتا کہ کسی دوسری بات کا کوئی احساس ہی نہ رہ جاتا۔ یوں ہی بات کرتے ہم اپنی منزل تک آ جاتے اور مجھے اس بات پر افسوس ہوتا کہ سفر ختم ہو گیا اور داستان ادھوری رہ گئی۔ گھر پہنچتے ہی ابا سوال کرتے، کہو بھائی درہ کیسے پار کیا؟ گھاٹی کا کیا حال ہے؟ برف سے پٹ تو نہیں گئی؟ اور میں نہ تو پہاڑوں اور پہاڑی گھاٹیوں کے بارے میں کچھ بتا پاتا نہ برف کے بارے میں، بس یاد رہ جاتی تو ہم سفر کی سنائی ہوئی کہانی، وہ کہانی جس نے اونچے نیچے پہاڑوں کو میرے لیے ہموار میدانوں میں تبدیل کر دیا اور ٹھنڈی برف کو گرم اونی کپڑوں میں۔ میری کہانیوں، میرے تاثرات، کیا تم بھی کسی ایسے لڑکے کے لیے جاڑے کی لمبی راتوں کو مختصر بنا سکو گے جو اپنے عزیزوں کی آمد کا انتظار کر رہا ہے، یا کسی مسافر کے لیے جاڑوں کے زمانے میں سفر کی طوالت کا احساس مٹا سکو گے جسے اپنے گھر میں جلتے ہوئے آتش دان کی کشش تیزی سے اپنی طرف کھینچ رہی ہو؟
جس طرح سوپ میں خوشبودار مسالہ ملا دو تو اس کی لذت دو چند ہو جاتی ہے، اسی طرح میں اپنی پھیکی داستان میں موقع موقع سے کہانیوں اور کہاوتوں کی جھالریں ٹانک کر اسے اور زیادہ دلکش بنانا چاہتا ہوں۔ تائلخ گاؤں کی دوشیزائیں اپنی ٹھوڑی پر ہونٹوں کے دونوں کناروں کے نزدیک دو تل بنا دیتی ہیں۔ خدا کرے یہ کہاوتیں بھی میرے نثر کو اسی طرح حسن کی دولت سے مالا مال کر دیں جیسے تلوں کا اضافہ ان دوشیزاؤں کی دلکشی بڑھا دیتا ہے۔ میں اپنی کہانی کے ڈھانچے میں اپنی یادوں کے نقوش اور اپنی نوٹ بک کے صفحات کے اندراجات اس طرح پیوست کرتا جا رہا ہوں جس طرح کسی سیدھی دیوار میں رنگا رنگ پتھر نصب کیے جاتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ دیوار میں لگایا جانے والا ہر پتھر اس طرح پیوست ہو کہ دیوار کا ایک حصہ بن جائے۔ کبھی کبھی جب میں کوئی ایسا پتھر نصب کر چکا ہوتا ہوں اور اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں تو مجھ پر کچھ اس قسم کی کیفیت طاری ہوتی ہے جس سے غالباً دیندار مانوس ہیں، جبکہ عبادت کی لگن ختم ہونے پر بھی عبادت جاری رہتی ہے۔ چنانچہ جو پتھر دیوار کا حصہ نہیں بن پاتے انہیں میں الگ کر دیتا ہوں، اور یوں میں ولولہ انگیز نظم کی جگہ بیانیہ سنجیدگی کو اپنا رہا ہوں، نثر کو اپنا رہا ہوں۔ اگرچہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ کچھ دنوں کے لیے شاعری سے قطع تعلق کر لوں، شاعری میرا پیچھا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ جب میں سوتا ہوں تو بلی کے معصوم بچے کی طرح وہ میرے کمبل میں گھس آتی ہے۔ صبح کو جیسے ہی میں اپنی کھڑکی کھولتا ہوں تو وہ پہاڑ کی اونچی چوٹیوں پر دکھائی دینے والی سورج کی اولین کرنوں کی طرح میرا خیر مقدم کرتی ہے۔ وہ شراب کے بیش قیمت آخری قطرے کی طرح جام کی تہ میں بیٹھی میری راہ تکا کرتی ہے۔ وہ ایک ایسی عورت کی طرح میرا پیچھا کرتی ہے جو اپنے سابق عاشق کو کسی سڑک پر روک لیتی ہے اور پوچھنا شروع کر دیتی ہے، کیا تم نے مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا ہے؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ واقعی میرے بغیر تمہارا گزر ہو سکتا ہے؟ تم اس ارنے بھینسے کی طرح ہو جو ٹھنڈے جنگل میں چرنے کا عادی ہو، اس سامن مچھلی کی طرح ہو جو برف کی طرح سرد پانی میں رہنے کی عادی ہوتی ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ ایک گرم جھیل میں رہنا تمہارے لیے ممکن ہوگا؟ خیر، اگر تم نے حقیقتاً مجھ سے تعلق قطع کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو آؤ تھوڑی دیر بیٹھو تاکہ ہم ایک دوسرے کو الوداع کہہ سکیں۔ شاعری، کیا تو یہ محسوس نہیں کرتی کہ میں تجھے کبھی نہیں چھوڑ سکتا؟ کیا میں اپنی زندگی کی ساری مسرتوں سے اور اپنے اندر امڑنے والے سارے آنسوؤں سے کنارہ کشی اختیار کر سکتا ہوں؟ تو اس وقت پیدا ہونے والی بچی کی طرح ہے جب بیٹے کی توقع کی جا رہی ہو، اور اپنے پیدا ہونے کے جواز کے طور پر اسی بچی کی طرح یہ کہتی محسوس ہو رہی ہو، میں جانتی ہوں کہ تمہیں میری توقع نہ تھی، اور ابھی تک میں تم میں سے کسی کے دل میں اپنی محبت کا جذبہ پیدا نہیں کر پائی ہوں۔ لیکن ذرا مجھے بڑی ہونے دو، شباب کے میدان میں قدم رکھنے دو، مجھے اپنی لٹیں بکھیرنے اور کوئی گیت چھیڑنے دو، پھر ہم سب دیکھیں گے کہ اس دنیا میں کون ہے وہ مائی کا لال جو مجھ سے محبت کیے بغیر رہ سکے۔ شاعری، کام اور کام گزر جانے پہ کچھ دیر آرام، ایک سفر تیز بہت پھر وہی دو پل کا قیام۔ شاعری تیز سفر منزل آرام بھی ہے، فرصت یک نفس و صبر طلب کام بھی ہے۔ شاعری تو میرے بچپن کی سہانی لوری، شاعری تو ہی جوانی میں میرے خواب بنی۔ ہاں میری پہلی محبت تھی جنم دن تیرا، جس محبت سے رہا ساتھ ازل سے میرا۔ میرے بچپن نے تجھے ماں کی طرح چاہا ہے، اور اب یوں ہے کہ تو ہی میری محبوبہ ہے۔ عہد پیری میں تیرا روپ بدل جائے گا، میری بیٹی کے حسین جسم میں ڈھل جائے گا، اور جب موت صدا دے کے بلا لے گی مجھے، یاد بن کر میری اپنے میں سنبھالے گی مجھے۔ تو کبھی سلسلہ کوہ نظر آتی ہے، پالتو چڑیوں کی صورت کبھی گھر آتی ہے، تو کبھی میرے لیے شہپر پرواز بنی، رن کے میدان میں شمشیر کی آواز بنی۔ شاعری سرکش و بے تاب سراپا سیماب،
میں ہوں پابند وفا، تو ہے میری زیست کا خواب، کام کب ختم ہوا وقفہ راحت آیا، کب مسافت ہوئی طے لمحہ فرصت آیا، شاعری تیز سفر منزل آرام بھی ہے، فرصت یک نفس و صبر طلب کام بھی ہے۔ ابا کہا کرتے تھے اگر کسی کو بکواس کرنے سے روکنا ہو تو کسی قابل احترام بزرگ یا مہمان سے تقریر کرنے کی درخواست کر دو۔ اگر یہ حربہ بھی اس کی بکواس کو روکنے میں ناکام رہے تو گانا شروع کر دو۔ اگر گانا بھی اس کی بکواس بند کرنے میں ناکام رہے تو اس کا گریبان پکڑ کر اسے محفل سے باہر نکال دو۔ گانے کے دوران اگر کسی کی گفتگو مخل ہوتی ہو تو اسے پیٹ دینا بھی غلط نہ ہوگا۔ شاعری دوسروں کے مقابلے میں یہ بات تو کہیں زیادہ اچھی طرح جانتی ہے کہ محض تیرے بارے میں باتیں کرنا نہ تجھے زیادہ بہتر بنا سکتا ہے نہ تیری عظمت میں اضافہ کر سکتا ہے۔ کیا باتیں کسی گیت کو بہتر بنا سکتی ہیں؟ کیا کیتلی بھر پانی کسی پہاڑی چشمے میں اضافے کا سبب بن سکتا ہے؟ کیا آپ اپنے منہ سے پھونک مار کر ہوا میں مزید تیزی لا سکتے ہیں؟ کیا مٹھی بھر برف کا اضافہ کسی چوٹی کی آن بان بڑھا سکتا ہے؟ کیا بیٹے کے لباس کی تراش خراش اور اس کی مونچھوں کے انداز میں تبدیلی ماؤں کے دل میں اس کے لیے امڑنے والے محبت کے دریا میں مزید طوفان پیدا کر سکتی ہے؟ شاعری تیرے بغیر میں یتیم ہو جاؤں گا۔ شاعری تیرے بغیر یہ دنیا دھواں دھواں ہوتی، وہ لاش قبر میں جس کو اتارنا بہتر، وہ آسماں جو ستاروں سے ہو تہی دامن، وہ عشق جو کہ فراق ہی فراق ہو یکسر۔ تیرے بغیر یہ دنیا کا بحر بے پایاں، نہ نیل گوں نہ چمکدار اور نہ الافانی، وہ باغ جس میں نہ گل ہوں نہ سبز و شبنم، نہ اندلیب نہ ہی ان کی وہ غزل خوانی، درخت جن پہ نہ پتی نہ شاخ بار آور، خزاں دوام نہ جاڑا نہ گرمیاں نہ بہار، فسردہ مہر بلب آدمی غموں سے نڈھال، نہ لب پہ گیت کسی کے نہیں زباں پہ ملہار۔ آوار لوگوں میں ایک کہاوت ہے، دنیا کی تخلیق سے سینکڑوں سال پہلے شاعر جنم لے چکا تھا۔ بظاہر اس کا مفہوم یہی معلوم ہوتا ہے کہ اگر شاعر نے دنیا کی تخلیق میں حصہ نہ لیا ہوتا تو یہ اتنی دلکش اور حسین نہ ہوتی۔ ہم اپنے گھر میں 3 بھائی تھے اور ایک بہن تھی جو ہم سب میں بڑی تھی۔ تمام پہاڑی عورتوں کی طرح اس کی زندگی بھی محنت، رنج و غم اور آنسوؤں سے عبارت تھی۔ ابا اکثر کہا کرتے، تم 3 بھائیوں میں صرف ایک بہن ہے، اس کا خیال رکھا کرو۔ اس دنیا میں تمہارا اس سے زیادہ قریبی عزیز کوئی اور نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میری بہن میری سب سے زیادہ قریبی عزیز ہے، لیکن میری ایک اور بہن بھی ہے اور میں یہ نہیں بتا سکتا کہ ان دونوں میں سے کون مجھے زیادہ عزیز ہے۔ میری اس دوسری بہن کا نام شاعری ہے اور اس کے بغیر زندگی میرے لیے بے معنی ہو کر رہ جائے گی۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ کیا چیز اس کی جگہ لے سکتی ہے۔ ہاں، میرے سامنے پہاڑ بھی ہیں، برف بھی، پہاڑی چشمے بھی ہیں، بارش اور ستارے بھی، سورج بھی اور گیہوں کے کھیت بھی، لیکن شاعری کے بغیر یہ پہاڑ اور یہ بارش، یہ پھول اور سورج کیا حقیقت رکھتے ہیں، اور ان کے بغیر شاعری کی کیا قدر و قیمت رہ جاتی ہے۔ ہاں، شاعری کے بغیر یہ پہاڑ چٹانوں کا ایک انبوہ بن کر رہ جائیں گے، بارش ایک ناخوشگوار نمی اور کیچڑ میں بدل جائے گی، اور سورج محض اجرام فلکی میں سے ایک رہ جائے گا جو حرارت اور برقی قوت عطا کرتا ہے۔ میں بار بار اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا کوئی چیز ایسی ہے جو شاعری کی جگہ لے سکے؟ یقیناً اجنبی اور انجانے دیس بھی ہیں، پرندوں کی زمزمہ سنجی بھی اور دل کی دھڑکنیں بھی، لیکن اگر شاعری کو الگ کر دیا جائے تو ان میں سے ایک کی بھی وہ حیثیت باقی نہ رہ جائے گی جو آج اسے حاصل ہے۔ رومانی اور پراسرار دلکشی رکھنے والے اجنبی دیس صرف جغرافیائی تصور بن کر رہ جائیں گے۔ سمندر پانی کا ایک بے معنی ذخیرہ ٹھہرے گا
اور پرندوں کی زمزمہ سنجی مادہ کے ساتھ جنسی ربط قائم کرنے کی حیاتیاتی ضرورت کے تحت نر کی پکار بن کر رہ جائے گی۔ نیلگوں آسمان مختلف گیسوں کا امتزاج ٹھہرے گا اور دل کی دھڑکن دوران خون کی پیداوار قرار پائے گی۔ ہاں، نزاکت، رحم دلی، درد مندی، محبت، حسن، جرت مندی، نفرت اور افتخار کا وجود بھی ایک حقیقت ہے، لیکن وہ سارے تصورات ہیں جنہوں نے شاعری سے جنم لیا۔ بالکل اسی طرح جس طرح شاعری ان تصورات کی پیداوار ہے، ان سے شاعری کا عنصر نکال لیا جائے تو ان کی حقیقت بے جان تصورات جیسی رہ جائے گی، اور شاعری سے انہیں چھین لیا جائے تو شاعری کا دم گھٹ جائے گا۔ شاعری مجھے جنم دیتی ہے اور میں شاعری کو۔ ایک دوسرے کے بغیر ہمارا وجود عدم کے برابر ہے۔ ہم ایک دوسرے کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتے۔ میرے بدن میں رگ پٹھے بھی ہیں اور ہڈیاں بھی۔ کوئی اجنبی مجھ پر ایک نظر ڈال کر یہ نہیں بتا سکتا کہ میری کون سی ہڈیاں مضبوط اور صحیح سالم ہیں اور کون سی ایسی ہیں جو ٹوٹ گئی ہیں اور دوبارہ جوڑی گئی ہیں، لیکن ایکس رے مشین میرے باطن کا کونا کونا چھان سکتی ہے اور اجنبی آنکھوں کے سامنے وہ ساری چیزیں بے نقاب کر سکتی ہے جو میرے جسم کے اندر چھپی ہوئی ہیں۔